دوستان محترم، جنگ تبوک میں حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور یہ پیچھے رہنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی سعادت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری پیچھے رہ گئے، اور حضور سید عالم علیہ السلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منتظر تھے. یعنی کہ حضرت رسالت معاب علیہ السلام انتظار کر رہے تھے کہ ابی ذر غفاری آ جائیں. یہ سچویشن چل رہی تھی، اور ادھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے رستے میں ایک جگہ پہنچے تو آپ کی جو اونچنی تھی وہ بیمار ہو گئی. کوئی ایسا مسئلہ بن گیا. آپ پاس ایک گاؤں میں گئے اس کے علاج معالجے کے لیے، تو وہاں پر پتہ چلا کہ یہ تو بالکل نہیں چلنے کے قابل. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے اپنی اونچنی مبارک وہیں چھوڑی، اور جو ساز و سامان تھا ابھی بھی جو مقام تبوک تھا حضرت ابو ذر غفاری سے 700 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. ابو ذر غفاری نے اپنا ساز و سامان، اپنا مشکیزہ جو بھی سامان تھا اپنے کندھے پہ رکھا اور پیدل چل پڑے. اس یعنی کہ نہج کا عشق رسالت علیہ السلام کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے اس کا آلٹرنیٹ انتظار کوئی ایسا معاملہ نہ فرمایا، بلکہ وہ ساز و سامان اپنے کندھے پہ رکھا. یعنی کہ انبلیویبل، کہ انسان اس کے متعلق سوچ ہی نہیں سکتا کہ اتنا سفر ہاؤ کین پوسیبل. سو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ادھر سے چلے، چلتے 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 ادھر تمام صحابہ اور رسالت معاب مقام تبوک پر تشریف فرمائے، اور ادھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نکل پڑے. خیر 2 دن 4 دن آپ کسی نہ کسی طریقے ادھر مقام تبوک کے پاس پہنچے. ادھر رسالت معاب علیہ السلام منتظر کھڑے تھے. صحابہ کرام تشریف فرمائے. کسی صحابی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دور کوئی شخص آ رہا ہے. اب چونکہ حضور علیہ السلام کی تمام اٹینشن آنے والے کی طرف تھی، حضور سید عالم علیہ السلام ابو ذر غفاری کے منتظر تھے. رسالت معاب علیہ السلام نے جب دور سے دیکھا تو حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، کن ابا ذر، ابو ذر ہو جا. اب یہاں پر مترجمین نے جو بھی لکھا وہ لکھا، لیکن جو عشق والے ہیں اب ان کا دیکھیے. مترجمین نے جو لکھا وہ یہ لکھا کہ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر ہو یا ابو ذر ہوگا، لیکن اس کا جو ایکچل آپ لغت کے اعتبار سے معنی پڑھیں تو اس کا کن ہو جا، ابی ذر ابو ذر. یعنی کہ اب یہاں پر کوئی بھی ہوتا تو وہ ابو ذر ہی ہوتا. اور اہل عشق کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ابو ذر نہ بھی ہوتے تو ابو ذر کسی بھی کائنات کے کونے میں ہوتے، تو اب حضور نے چونکہ فرما دیا تھا کون ابو ذر، کہ ابو ذر ہو جا، تو یقیناً اب ابو ذر ہو ہی جاتے، چاہے ہوتے یا نہ ہوتے. لیکن جب زبان رسالت سے یہ لفظ ادا ہو گئے کون ابا ذر، تو ابو ذر ہو جا، تو ابو ذر ہو جانا تھا. اور ہوا کیا؟ پھر ہوا وہی جو زبان رسالت سے تھا. اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کندھوں پہ سامان اور حضور کی بارگاہ اقدس میں پہنچے. اور یہاں پر جو کہہ لیں کہ عشق کی معراج ہے، آپ نے اس جو جملے کو غور سے سنیے گا کہ عشق کی جو معراج ہے وہ آپ نے محسوس کرنی. ابو ذر غفاری پہنچے، گرمیوں کا موسم، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اطہر خشک ہے، یعنی کہ تالو خشک، بولنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، اور ہاتھ میں پانی کی مشک ہے، مشکیزہ پانی کا. حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ذر مشکیزہ پاس ہے، پانی پاس ہے، زبان خشک ہے، منہ خشک ہے، پانی کیوں نہیں پیا؟ ابو ذر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے خبر پہنچی تھی، پتہ چلا تھا کہ میرے محبوب سفر میں ہیں، میں سفر میں پانی پینے لگا تھا، لیکن میرے دل نے یہ کہا کہ اے ابا ذر تیرا محبوب بھی سفر میں ہے، ہو نہ ہو انہوں نے پانی پیا نہ ہو، شاید وہ بھی پیاسے ہوں، اور ابو ذر تو پانی پی لے. بس یا رسول اللہ آپ کے تصور کی وجہ سے، آپ کے خیال کی وجہ سے، اس وجہ سے پانی نہیں پیا کہ محبوب پیاسے ہوں اور میں پانی پیوں. یا رسول اللہ یہ وجہ تھی. پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ منہ کو لگایا. اور ایک روایت یہاں چلتے چلتے سنتے جائیے گا
کنز الاعمال شریف میں بھی ہے اور متعدد راویان نے اسے لکھا ہے، اور یہ مشہور روایت ہے کہ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا آ رہے تھے نا، تو حضور سید عالم علیہ السلام نے یہاں پر حدیث فرمائی تھی، یمشی واحدہ یموت واحدہ ویبعث واحدہ، کہ اکیلا چلا آ رہا ہے، اکیلا ہی رہے گا اور اکیلا دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ غور طلب بات، یمشی واحدہ ویموت واحدہ ویبعث واحدہ، کہ یہاں سے اکیلا آ رہا ہے، اکیلا جائے گا اور قیامت کے روز اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس۔ دوستان محترم، اور کیا یہ عشق ہے کہ حضور کے محبت، حضور علیہ السلام کے خیال اور قیاس کی وجہ سے پیاس کی شدت بھی ہے اور پانی نہ منہ کو لگانا۔ اور یہاں پر میں اکثر بات کرتے ہوتے میں نے جب یہ روایت پڑھی تو یقین کریں ابھی ذر پڑھتے پڑھتے مجھے غازی عباس یاد آ گیا جی۔ خیر، یہ عشق، یہ کہہ لیں کہ مصطفیٰ کا ابو ذر ہے اور عباس حسین کا ابو ذر ہے جی۔ کیا ہے وہ میدان کربلا، پڑھ کے دیکھیں کہ یہاں پر نانے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو ذر یہاں پر نانے کا صحابی ہے اور یہاں پر حسین کا صحابی ہے۔ یہاں پر رسالت مآب علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے جناب ابو ذر نے پانی منہ کو نہ لگایا، وہاں پر حسین کی محبت کی وجہ سے عباس نے منہ کو پانی